بہت بڑی خوشخبری پوری پاکستانی قوم کے لیے، سکھ کا سانس لینے کا وقت آ گیا۔ پچھلے دنوں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان کو درپیش مسائل پر قابو پا لیا گیا ہے۔ صدر آصف زرداری کا دورہ چین اس حوالے سے بہت اہم ثابت ہوا۔ یہ ایک میسج تھا۔ صدر زرداری وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ہمراہ بیجنگ پہنچے تو ان کا غیر معمولی طور پر استقبال کیا گیا، بہت گرم جوشی کے ساتھ، بہت پرجوش طریقے کے ساتھ۔ وہاں جو انہوں نے بات کی وہ پیغام پوری دنیا کے لیے تھا۔ پاک چین دوستی تو یقینی طور پر کہتے ہیں کہ شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری، پہاڑوں سے بلند ہے، یہ بات درست ہے، لیکن پیغام انہوں نے یہ دیا کہ ہمارے لیے سب سے پہلے چین ہے، اس کے بعد کوئی اور۔ اب آپ بات سمجھ جائیں، یہ پوری دنیا کے لیے پیغام تھا۔ وہ طاقتیں جو پاکستان پر نظریں گاڑے بیٹھی تھیں کہ ہم خدا نخواستہ اس کے میزائل پروگرام کو چھیڑیں گے، جیسے پہلے سینکشنز لگائی گئیں، یا پھر ہم آگے ان سے کچھ اور مطالبات کریں گے، ان کو یہ میسج چلا گیا کہ پاکستان کی ریاست نے واضح انداز میں فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے سٹینڈ لینا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایک مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا حکومت چین کی جانب سے، جس میں سارے امور کا احاطہ کیا گیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی تعلقات تو فروغ دیں گے ہی دیں گے، سی پیک کا دوسرا مرحلہ اس پر بھی کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انویسٹمنٹ اور ہونے جا رہی ہے، سارے پروجیکٹس جو ہیں جو لگ چکے ہیں وہ آپریشنل ہونے جا رہے ہیں، اس کے نتیجے میں معاشی سرگرمی میں اضافہ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ سیکیورٹی اور ڈیفنس کے معاملات میں بھی تعاون کو بڑھایا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور چین کا صرف ایک مشترکہ پروجیکٹ وہ سامنے آ جائے تو اس کے نتیجے میں پوری دنیا میں ہلچل مچ جاتی ہے، اور سی پیک وہ تو ایک ایسا راستہ ہے جس کے نتیجے میں یہ پورے علاقے کی سیاست تبدیل ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ امریکہ تک میسج بڑا کلیئر چلا گیا، پوری دنیا تک چلا گیا کہ پاکستان پر پریشر ڈالنے کی کوششیں ناکام ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ سب سے پہلے تو امریکہ کے اندر ہی صدر ٹرمپ کے خلاف ایک قسم کی آپ کہنا چاہیے سازش ہو گئی ہے، انورٹڈ کاماز میں ایک کو ہو گیا ہے۔ کل جو انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہو کر بڑے تمطراق سے کہا تھا، اور اس کا باقاعدہ وہ تمہید باندھتے آ رہے تھے پچھلے 3-4 دن سے، کہ نئی بات نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ غزہ پر ہم قبضہ کریں گے اور فلسطینیوں کو وہاں سے نکلنا ہوگا، اس کے بعد اس کو ری بلڈ کریں گے، یہاں نوکریوں کے مواقع پیدا کریں گے، اور یہ کریں گے وہ کریں گے، کوئی ریزارٹ بنائیں گے۔ اس پر اتنا شدید ریئیکشن آیا پوری دنیا سے کہ فوری طور پر وائٹ ہاؤس کے ترجمان کو سامنے آنا پڑ گیا، اور انہوں نے کہا جی صدر کے کہنے کا مقصد یہ نہیں یہ تھا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ جب تک وہ وہاں عمارتیں نہیں بن جاتی، یا یوں کہہ لیں کہ ملبہ صاف نہیں ہوتا، تب تک فلسطینیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، ان کو کسی اور جگہ پہ منتقل کر دیا جائے۔ تو یہ وضاحت کی گئی۔ اس کا مطلب کیا؟ یہ یو ٹرن لیا گیا، یعنی کہ امریکہ کے اندر سے اتنی ریزنٹمنٹ پیدا ہوئی کہ صدر ٹرمپ جیسا ضدی شخص بھی یو ٹرن لینے پر مجبور ہو گیا۔ تو یو ٹرن سے آپ کو کسی نہ کسی کی یاد تو آتی ہوگی۔ اچھا، اب پاکستان نے چونکہ جو خارجہ پالیسی اختیار کی ہے اس میں اس کے کئی پہلو ہیں، ہونے بھی چاہیے، ڈپلومیٹک طریقے سے آگے بڑھا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ اب اطلاعات یہ بھی ہیں کہ ٹرمپ کی جو کمپنی ہے انہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے بھی راستے کھلے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک بہت بڑے سرمایہ کار جینٹری بیچ بہت بڑا وفد لے کر آئے، اور انہوں نے بڑی مثبت پریس کانفرنس کی۔ تو اب اطلاعات ایسی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو کمپنی ہے انہیں آفر دی گئی ہے کہ اگر آپ اسلام آباد میں ٹرمپ ٹاور بنانا چاہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو گنجائش، موقع یا سہولتیں فراہم کی جا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے ہمارا مقصد تو انویسٹمنٹ کرانا ہے، تو امریکہ کے ساتھ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ اب اس سے یہ چیز تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ وہ جو ایک تاثر بن گیا تھا کہ امریکہ پاکستان پر کوئی غیر ضروری پریشر ڈالے گا، مطالبات بنوائے گا، وہ کام تو ختم ہے۔ خصوصاً پی ٹی آئی کے جن دوستوں نے یہ توقع باندھی ہوئی تھی، ان کو اب اس بات کا اندازہ ہونا شروع ہو گیا ہے
کہ یہ معاملہ فنش ہو گیا۔ آپ دیکھیں اس کی نشانی کیا بہت بڑی، اس کی نشانی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی صفوں کے اندر زبردست ٹوٹ پھوٹ ہے، جوتوں میں دال بٹ رہی ہے۔ جنید اکبر چندہ مانگنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور علی مین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ جی پارٹی کی صفوں میں 35 سانپ ہیں، 35 سانپ جو پارٹی کو ڈس رہے ہیں، یہ ان کی اپنی لڑائی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نوٹ کریں کہ جتنے یوٹیوبر جو یہاں بیٹھ کے 5th جنریشن وار کے ذریعے ایک سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے تھے معاملات کو، وہ ایک ایک کر کے باہر فرار ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ جو باہر فرار ہوئے ہیں، جو پہلے سے وہاں پر موجود ہیں، انہیں کے پیٹی بھائی یعنی کہ جو پاکستان کے اندر خلفشار پیدا کر رہے تھے، اب وہ بھی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پاکستان چھوڑ کے لوگوں کا چوری چھپے یہاں سے نکلنا، بھاگنا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ انہیں نظر آ گیا ہے کہ ریاست پاکستان نے معاملات پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ بہت شکریہ۔